اور جب روح نکل جائے اس وقت کیا کرنا ہے کہ اس کی دائیں کروٹ پر لٹا کر اس کا منہ قبلہ کی طرف کر دیں، کیونکہ جب انسان مرتا ہے جسم گرم ہوتا ہے اور اس کے اعضاء کو جیسے رکھیں گے اسی طرح اس کے اعضاء ہو جائیں گے. اس کے ہاتھوں کو بالکل سیدھا اس کے کر دیا جائے، اس کی ٹانگوں کو سیدھا کر دیا جائے اور اس کا رخ جو ہے قبلہ کی جانب کر دیا جائے، قبلہ کی جانب کر دیا جائے. اور جو پاؤں اس طرح ہیں، یہ ایسے پاؤں بالکل سیدھے نہ ہو، ہلکا سا ان کو ایسے کر دیا جائے، دونوں انگوٹھوں کو جوڑ کے وہاں پر گرہ ہلکی سی لگا دی جائے اور ان پاؤں کو بھی ہلکا سا ایسے کر دیا جائے اور جو ہے ہاتھ اس کے بالکل بائیں کروٹ کے ساتھ کر دیے جائیں اور ہلکے سے خم کے ساتھ دائیں طرف اس کا جسم رکھا جائے اور پورا زیادہ خم نہیں دینا، چہرے کو پورا خم دے دینا دائیں طرف تاکہ اس کا چہرہ پورا جو ہے دائیں طرف ہو جائے اور اس طرح آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اور دوسری چیز جو ہے موت کے وقت جو بہت زیادہ خیال رکھنے والی بات ہے کہ جب بندہ مرتا ہے، مرنے کے بعد اگر کھاتا پیتا بندہ گیا تو اس کے لیے پیٹ کے پھولنے کے زیادہ چانس ہوتے ہیں، اس کا پیٹ پھول جاتا ہے. اور دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، ایک تو مردے کی آنکھ جو ہے وہ کھلی رہ جاتی ہے، اس کے لیے میں ضروری وضاحت سمجھتا ہوں، میں کرنا چاہتا ہوں حدیث مبارک کی روشنی کے اندر کہ جب انسان کی موت واقعہ ہوتی ہے، جب اس کی روح نکلتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ایک تو مرنے والے بندے کے پاس جتنے نیک لوگ ہوں گے تو جلد اس کی روح جو ہے وہ پرواز کر جائے گی، اور اگر اس کے پاس زیادہ دوسرے لوگ ہیں جو دنیا میں ملوث رہے ہیں تو اس وقت اس کے لیے زیادہ تکلیف ہوتی ہے. موت کے وقت سورہ یاسین بھی آپ اس کے پاس پڑھ سکتے ہیں، سورہ رات بھی آپ اس کے پاس پڑھ سکتے ہیں تاکہ اس کے لیے آسانی پیدا ہو جائے. اور سب سے جو ضروری چیز ہوتی ہے کہ عمومی طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا مردے کی آنکھیں کھلی رہ جاتی ہیں. میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال بھی ہوا تھا کہ یہ مردے کی آنکھ کیوں کھلی رہتی ہے؟ جب مردے کی آنکھ کھلی رہتی ہے، موجودہ سائنس بھی بتاتی ہے کہ اس کے اندر حیاتی موجود ہوتی ہے، اگر اس کو اپنے مقرر ٹائم میں کوئی اس کا 40 منٹ کا ٹائم ہے، اس کے اندر یہ آنکھ ٹرانسفر ہو جاتی ہے، تبدیل ہو کے دوسرے کو لگ جائے، اسے دیکھنا نظر آ جائے گا. جبکہ اسلام کی روح میں اعضائے جسم دینا، ڈونیٹ کرنا منع ہے، یہ جائز نہیں ہے، یہ بھی مسئلہ بتاؤں. ویسے اس کے اندر جان ہوتی ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بندہ مرتا ہے تو یہ آنکھ اپنی روح کا تعاقب کرتی ہے، پیچھے دیکھتی ہے اس کو، اس لیے اس کی آنکھ کھلی رہ جاتی ہے اور پھر جب جسم اس کا ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہ کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے. ٹھیک ہے، ایسی صورت نہیں ہونی چاہیے. ایک آنکھ مومن کی ہے جسے موت کے وقت یہ انتظار ہوتا ہے کہ جب روح نکلے گی تو جس ذات نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، جس نبی آخر الزمان نے مجھے کلمہ پڑھایا ہے، ان کی صورت میرے سامنے ہوگی، اس دیدار کے لیے یہ آنکھ کھلی رہتی ہے. یہ کیفیت ہے اس وقت وہ بندہ محسوس کرتا ہے. اب اس پہ کیا کیفیت طاری ہوئی ہے ہم تو بیان کر سکتے ہیں. موت کی کیفیت، مرنے والا اچھا ہے، اب اس کو پتا چل گیا میں کیا تھا، مرنے والے کو بھی پتا چل جائے گا میں اچھا تھا یا برا تھا. تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جب بھی ایسا موقع آئے تو اس کی آنکھ کو بند کر دیا جائے اور اوپر کچھ دیر یہ انگلیاں رکھی جائے، اس کو بند کر دیا جائے، اس کی یہ والی جگہ اس کی بند کر دی جائیں اور ان کو جو ہے یہ جگہ بند کر کے رکھ دی جائے. موت کے وقت جو ہے یہ انسان کی کیفیت کیا ہونی چاہیے کہ اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے اور اس کے پیٹ کی میں نے بات کی تھی کہ پیٹ سوج جاتا ہے تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر کچھ ایسا وزن رکھ دیں جو اس کے پیٹ کو نیچے کرے. لیکن مناسب یہ ہے کہ جو بیٹا پاس ہے وہ دونوں ہاتھوں سے ان کے پیٹ مبارک کو تھوڑا دیر دبا کے رکھے. جو میں نے ٹائم نوٹ کیا ہے کہ انسان کے جسم کے لیے وہ 30 سے 35 منٹ کا ہے جس کے اندر اس کے اعضاء ٹھنڈ کی طرف جاتے ہیں، بالکل وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں، ان میں جان ختم ہو جاتی ہے، گرم رہتے ہیں، حرارت رہتی ہے. تو وہ ہاتھ رکھ لیے جائیں. اگر ایک بندہ نہیں رکھ سکتا تو کرسی پاس رکھ کے بیٹھ جائے اور پاس رکھ کے پیٹ کو دبا دیا جائے. بہار شریعت میں ہے کہ اس کے اوپر کچھ وزن رکھ دیا جائے، جیسے کم از کم جو ہے اس وزن کے لیے اتنا دباؤ ہونا چاہیے
جتنا آپ 2 کلو کا وزن ہوتا ہے آپ کا، اتنا وزن کا برابر جو ہے پیٹ کا جو حصہ ہے اسٹومک کا، اس کو پریس کر دیا جائے نیچے اور اس کو رکھا جائے۔ میں نے ایک علامت آپ کو بتائی کہ سب سے پہلے اس کا رخ دائیں جانب کیا جائے، اس کے پاؤں کھڑے ہیں ان کو باندھ دیا جائے، ان کو بھی دائیں طرف کر دیا جائے، دونوں ہاتھ اس کے ساتھ کر دیے جائیں، ہلکا خم باڈی کے اندر رکھ دیا جائے، آنکھوں کو بند کیا جائے اور پیٹ پہ ہلکا وزن رکھا جائے تاکہ پیٹ جو ہے اس کے اندر سوزش پیدا نہ ہو جائے، پھول نہ جائے۔ یہ کیفیات ہیں جو میرے شیخ طریقت میں، جو کہ عرس کی تقریب میں بات کر رہا ہوں، حضرت سائیں نذیر حسین قادری رحمۃ اللہ تعالی، المعروف مرشد سرکار، سجادہ نشین امام بری سرکار رحمۃ اللہ تعالی، تو آپ نے زندگی کے اندر میری کم از کم 7 کلاسیں اپنے آپ کو ایسے لٹا کے کروائی تھی کہ بھئی اس طرح کفن دینا ہے، اس طرح آپ نے تدفین کرنی ہے۔ یہ کیفیات ہیں۔ یہ دیکھیں کون سکھاتا ہے؟ والد گرامی، والد کی ذمہ داری ہے اپنے بیٹے کو یہ کام سکھانا کہ بیٹا میں نے مرنا بھی ہے تو تو نے اس وقت یہ کام کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں دین اور شریعت پہ چلنا ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر احکام شریعہ جو ہیں ان کو جاننا ہمارے لیے بہت ضروری ہے، اور بالخصوص ہم دنیا کی تیاری کے متعلق بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن آخرت کی تیاری کے اوپر مجھے کوئی دکھا دے، کوئی ایسا عظیم شخص ہوگا میں اسے سلام پیش کرتا ہوں جس نے اپنے بچوں کو بٹھا کے کہا بیٹا میں نے مرنا ہے تو میرے مرنے کے بعد یہ میری وصیت ہے، یہ میرا قرض ہے، یہ میرا لین دین ہے، اس کو کلیئر کرنا، اپنے رشتہ داروں سے اس نے سلوک اختیار کرنا، اپنی ماں کا خیال کرنا، اپنی بہنوں کا خیال کرنا، تم نے شریعت کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، میری تدفین میں دیر نہ کرنا، لوگوں کا انتظار نہ کرتے رہنا کہ 2 دن مجھے وہیں پہ تم جو ہے نا ڈبے میں بند کر کے رکھ لو، مجھے جلد تدفین کر دینا، مجھے جلد اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دینا۔ اور یہ طریقے ہیں سنت اور شریعت مطالعہ کے، ان کو بوئے کار لانا ہے۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے محمدی رونی قافلہ کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔